अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स आई हुई थी तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो बना दूँ। तो पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, जिसे हम APS भी कहते हैं। इसका स्केल है 16। इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो 13 है। एज की बात की जाए तो 20 से 30 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। कोटे की बात की जाए तो मेरिट पे एक है पंजाब की, पंजाब और इस्लामाबाद वाली फेडरल की 9 सीटें हैं। KPK की 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है। इसमें जो इन्होंने तालीम मांगी है वो है मिनिमम आपकी बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए, 2nd क्लास के साथ ही बेशक आपने पास की हो। अच्छा, 100 WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 50 वर्ड पर मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। डिप्लोमा भी इसी के रेलिवेंट, मतलब कॉमर्स से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का भी, और कंप्यूटर के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट आ जाती है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसका स्केल है 14। इसमें 42 वैकेंसीज आई हुई हैं। 18 से 25 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। पंजाब और फेडरल से 30 हैं सीटें हैं, सिंध की 2 है, KPK की 3 है, बलूचिस्तान से 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 5 सीटें हैं। इसमें भी तालीम बेसिकली सेम ही है, मतलब बैचलर लेवल की डिग्री हो, 2nd क्लास के साथ आपने पास की हो, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस हो और 2 साल का इसी से रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा डाटा एंट्री स्पीड जो है वो उन्होंने 10,000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा है और मिनिमम 35 WPM टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अकाउंटर क्लर्क की, 11 स्केल है, 18 सीटें हैं। इसमें 18 से 30 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें पंजाब और फेडरल की 10 सीटें हैं, सिंध की 2 है, KPK की 2 है, गिलगित बल्तिस्तान की भी 2 है, बलूचिस्तान की भी 2 है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूँ कि जितने भी इनके फॉर्म्स हैं सब के अलग फॉर्म है, वो सारे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए हैं। अब वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना लंबा खाता नहीं है कि आप अलहदा वेबसाइट पे जाएं और ढूंढें। इससे बेस्ट हमने आसान तरीका ये समझा कि आपको सारी डिटेल हम दे देते हैं। अब वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें और आप सबमिट करवा दें। अच्छा, इसमें जो तालीम मांगी है वो है आपकी मिनिमम 2nd क्लास इंटरमीडिएट इन कॉमर्स या अकाउंटेंट या इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन कॉमर्स, मतलब इनमें से आप किसी में भी आपने जो तालीम मतलब सब्जेक्ट्स में की हुई आप इसमें अप्लाई करें। और 2 साल का आपका इसी से रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट वगैरह भी अगर आप किसी डिप्लोमे के हैं वो भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाती है जूनियर क्लर्क की, जिसकी जो स्केल है वो 9 है और इसमें 67 सीट्स हैं। पंजाब की टोटल, मतलब पंजाब और फेडरल की जो टोटल है वो इस तरह है, पंजाब से 13 है और इस्लामाबाद की जो है वो 6 है, टोटल 19 सीट्स हैं। AJ आज़ाद जम्मू कश्मीर की 6 हैं, KPK की 8 है, गिलगित बल्तिस्तान की 13 है, बलूचिस्तान की 21 है। मिनिमम जो तालीम इन्होंने मांगी, मिनिमम 2nd क्लास मैट्रिक और कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और IT ट्रेनिंग कोर्स जो है MS ऑफिस 3 विद बेसिक, ये इन्होंने या तो सिलेक्शन के बाद होगा या उन्होंने आप साथ अगर आपने किया हुआ तो साथ आपने ऐड कर देना है। चौथे नंबर पे जो आ जाती है वो है ड्राइवर की सीट, इसमें 6 इसका स्केल होता है 6, 22 सीट्स हैं। 18 से 35 के दरमियान में एज होनी चाहिए। पंजाब की और फेडरल की 15 सीटें हैं, सिंध से 2 है, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की 2 है। मिनिमम आप मिडिल पास होना चाहिए, LTV लाइसेंस होना चाहिए, मोटर कार लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और ट्रैफिक रूल्स के बारे में अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। 6वें नंबर पे आ जाता है डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की, मैकेनिक ऑपरेटर की, और इसका जो इसे कहते हैं DMO भी कहते हैं। 4 स्केल है, 3 सीटें हैं, 18 से 30 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। पंजाब और इस्लामाबाद की 1 ही सीट है और बलूचिस्तान की भी 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 सीट है। मिनिमम मतलब तालीम जो है वो मिनिमम मिडल होनी चाहिए और इसी से रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 7वें नंबर पे जो आ जाती है वो है डिस्पैच राइडर की, 4 स्केल है, 8 सीटें हैं, 18 से 30 के दरमियान में एज होनी चाहिए। पंजाब और इस्लामाबाद की 4 है, सिंध से 1 है, KPK की भी 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की भी 1 है। मिनिमम मिडल पास होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अच्छा, 8वें नंबर पे आ जाती है जनरेटर ऑपरेटर की, इसका स्केल है 4 और इसमें सीट्स आई हुई हैं 6 और 18 से 30 के दरमियान में एज होनी चाहिए। पंजाब और फेडरल की 3 सीट्स हैं और सिंध से 1 है, KPK की भी 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है।
اور اس میں جو تعلیم آنی دی ہے منیمم مڈل ہونا چاہیے، اور 1 سال کا آپ کا الیکٹریکل میں الیکٹرانک وغیرہ مطلب اس میں ڈپلوما یا آپ نے کوئی بھی ڈپلوما یا ایکسپیرینس وغیرہ کیا ہوا وہ ساتھ آپ نے مینشن کر دینا ہے، اور جو ڈپلوما آپ مینشن کریں گے وہ ریکگنائز ہونا چاہیے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے۔ مالی کی آ جاتی ہے پوسٹ، اور اس کا اسکیل ہے 3، اور اس میں ویکینسیز بھی 3 آئی ہوئی ہیں۔ 18 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے، 2 جو ہیں فیڈرل پنجاب کی ہیں، اور GB کی 1 ہے، منیمم پرائمری پاس ہو، اور اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ 10ویں نمبر پہ جو آ جاتی ہے نیب قاصد کی ایج کی سیٹ ہے، اسکیل ایج کی ہے 96 سیٹس ہیں، 96 سیٹس ہیں، 80 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے، اور اسلام آباد راولپنڈی کی 53 سیٹس ہیں، اور لاہور کی 4 ہیں، ملتان کی 8 ہیں، کراچی کی 10 ہیں، پشاور کی 6 ہیں، کوئٹہ کی 7 ہیں، اور گلگت بلتستان کی 8 ہے۔ اور اچھا منیمم مڈل پاس ہونا چاہیے، اور اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ 11ویں نمبر پہ آ جاتی ہے سیکورٹی گارڈ کی، اس میں اس کا اسکیل ہوتا ہے 1، اور ٹوٹل سیٹس آئی ہوئی ہیں 20، 80 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی 9 ہیں، لاہور سے 2 ہیں، ملتان کی 1 ہے، کراچی سے 2 ہیں، اور پشاور کی 1 سیٹ ہے۔ منیمم مڈل پاس ہونا چاہیے، اور اسی سے ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، اور آپ نے فزیکل ٹیسٹ جو ہے نا سیکورٹی گارڈ کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ اسی سے کوئٹہ کی بھی 2 ہیں، اور گلگت کی بھی 3 ہیں، یہ اسی میں شامل ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے VM ہیلپر کی، اس کا اسکیل 1 ہے، 1 کی سیٹ ہے، اور یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سیٹ ہے۔ 18 سے 30 کے درمیان میں آپ کی ایج ہونی چاہیے، منیمم آپ نے پرائمری پاس کی ہو، اور اسی سے ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ 13ویں نمبر پہ آ جاتا ہے سویپر کی، ایج کی 1 اسکیل ہے، 17 سیٹس ہیں، 18 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے۔ اسلام آباد راولپنڈی سے 9، اور ملتان کی 2، کراچی کی 1، پشاور کی 1، کوئٹہ سے 2، اور گلگت بلتستان کی 2 ہیں، اور منیمم پرائمری پاس، اور اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ اب آ جاتی ہے فیلڈ آفیسر کی، اس کا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے پہلے نمبر پوسٹ، جس کا اسکیل ہے 14، اس میں 56 سیٹس آئی ہوئی ہیں، 18 سے 25 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے، اور آزاد جموں کشمیر کی 5 سیٹیں ہیں، پنجاب سے 12 ہیں، سندھ سے 9 ہیں، KPK کی 15 ہے، بلوچستان کی 10 ہیں، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی 5 سیٹ ہے۔ منیمم آپ کی 2nd کلاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس میں، اور 2 سال کا اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ڈیٹا انٹری کی جو سپیڈ ہے وہ 10,000 پر کی ڈپریشن پر اور ہونی چاہیے، اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے منیمم 35 WPN ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد نیب قاصد کی آ جاتی ہے، ٹوٹل اس کا پوسٹ ایک ہی ہے، مطلب اسکیل ایک ہی ہے، اور ویکینسی 73 آئی ہوئی ہیں، 80 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد کی 9 سیٹس ہیں، لاہور ریجن کی بھی 4 سیٹس ہیں، ملتان ریجن کی بھی 4 سیٹ ہیں، سندھ کی 17 ہے، KPK کی 20 ہے، ان کے جو سیکٹر ساتھ مینشن ہے وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ بلوچستان کی 12 سیٹ ہیں، GB کی 7 سیٹس ہیں۔ منیمم جو ہے نا تعلیم انہوں نے مڈل پاس ہونا چاہیے، اور اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ سیکورٹی گارڈ کی سیٹ ہے 151 سیٹیں آئی ہوئی ہیں اس میں، اور اسکیل 1 ہے، 80 سے 30 کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے۔ آل پاکستان جہاں سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، منیمم مڈل پاس ہونا چاہیے، اور اسی سے ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جنرل انسٹرکشن کہ کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ ان کی اپنی مطلب اتھارٹی کے اندر اتھارٹی چاہے تو اس پوسٹوں تو بڑھا بھی سکتی ہے یا کم بھی کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ڈیٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو SMS کے ذریعے بتا دیا جائے گا، اور TA اور DA نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے تھرو NOC کے ذریعے ہی اس میں اپلائی کریں گے، اور جو کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے کسی بھی جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوٹا جو ہے ڈسیبل وغیرہ، ڈسیبل پرسن ہو گیا، وومن کوٹا، مینورٹی کوٹا بھی اس میں ہے، وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایج ریلیکسیشن وہی ہے جو حکومت نے رول بتایا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ OTS کا فارم آپ نے وہاں سے لینا ہے، OTS کی ویب سائٹ سے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نیچے آپ کو سارے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں گے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر 20 دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ڈے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ڈیٹ ان کی کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ جب آپ اپلائی کر لیں گے تو وہ جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ جب آپ کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تب آپ نے رول نمبر سلپ اپنے ساتھ، اوریجنل رول نمبر سلپ جو ہے وہ لے کے جانی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ فارم جو ہے وہ آپ نے فل اپ کر کے ان کی جو آفیشیل ان کا ایڈریس OTS تھا وہاں آپ نے پہنچانا ہوگا۔ لاسٹ ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو 17 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے آپ نے فارم سبمٹ کروانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔